اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 38، اور اس ہیڈنگ کے تحت مستحب نمازوں کے جو فقہی احکام بیان ہو رہے تھے اس سلسلے کا 7واں درس ہوگا، اور انشاءاللہ آج مستحب نمازوں کے فقہی احکام مکمل ہو جائیں گے. مستحب نمازوں کے اندر ایک بہت مشہور نماز ہے جسے نماز غفیلہ کہا جاتا ہے. مستحب نمازوں کی فہرست میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. اچھا، کس نیت سے پڑھی جائے گی یہ تو ابھی آگے ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے دماغوں میں خیال یہ آتا ہے کہ آخر اس جو لفظ غفیلہ ہے، یہ جو نام ہے اس نماز کا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں اس کو غفیلہ. دیکھیں، غفیلہ غفلت سے نکلا ہے، غفلت سے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی وقت غفلت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، چاہے اسے مختصر کر کے پڑھ لو. اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے نماز غفیلہ کی، کہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور پھر نماز عشاء کو اس کے وقت فضیلت پر آ کر اکثر پڑھا کرتے تھے. کچھ لوگ ملا کر بھی پڑھتے تھے کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے تو لوگ نماز مغرب کو پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے، اور پھر نماز عشاء کے لیے دوبارہ مسجد آیا کرتے تھے. اچھا، اب دیکھیے، نماز مغرب کو اگر وقت فضیلت پر اگر پڑھ لیا جائے، تقریباً آپ نے جب اس کے احکام بیان ہوئے تھے اوقات فضیلت کے تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عشاء کا وقت فضیلت تقریباً 51 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے مغرب کے اول وقت کی. تو ظاہر ہے کافی وقت ہے، 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر بھی اگر نماز مغرب ادا ہو جائے اور تو عشاء کا وقت فضیلت اس کے کافی دیر بعد آئے گا، آدھے گھنٹے کے بھی بعد آئے گا. پھر اس کا وقت فضیلت شروع ہوگا اور پھر عشاء کا وقت فضیلت تقریباً 3 گھنٹہ اور 10 منٹ تک رہتا ہے. تو اچھا، سال کے اوقات میں پھر یہ وقت اوپر نیچے بھی کچھ ہوتا رہتا ہے، تو لوگ نماز مغرب پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے تھے، پھر 1 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد آ کر عشاء کو اپنے وقت فضیلت پر پڑھا کرتے تھے. اچھا، اب گھر گئے تو اس زمانے کی طرح تو ٹی وی وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جس طریقے سے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتی ہیں. تو اب ان لوگوں کے لیے جاگنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا. اس دوران کسی کو غفلت آ گئی تو وہ سو جاتے تھے یا باتوں میں لگ جاتے تھے. تو پیغمبر اسلام نے یہ دستور دیا کہ دونوں نمازوں کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان، اس نماز میں مشغول ہو کر وقت کو گزارا جائے، تاکہ وہ غفلت کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ سوتے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ باتوں کے اندر لگ جائیں یا نماز عشاء کو فراموش کر دیں. بہرحال ایک نماز ان دونوں نمازوں کے درمیان میں رکھی گئی ہے. یہ تقریباً اس کی ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں نماز غفیلہ کی فضیلت کے سلسلے میں. اچھا، کچھ فضیلت کی روایات ایسی ہیں کہ جو مشہور تو بہت ہیں لیکن وہ بے اعتبار روایت ہیں. ان میں بعض تو بالکل بھی ثابت نہیں. مثلا ایک وہ روایت ہے کہ ایک دفعہ یزید نے جب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے، کیا ممکن ہے
کیا یہ ممکن ہے کہ میں نجات پا سکوں؟ تو چوتھے امام نے فرمایا ہاں، اگر تم نماز غفیلہ کو پڑھ لو تو ممکن ہے کہ نجات پا جاؤ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہوں نے امام سجاد سے فرمایا کہ بیٹا کیا آپ اپنے بابا کے قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں، قاتل کو نجات دینا چاہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا تو ہے کہ نماز غفیلہ پڑھے، لیکن وہ اس نماز کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اس روایت کو کتابوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ملا محمد باقر فشارگی نے ان کی کتاب ہے عنوان الکلام کے نام سے، اس میں اس روایت کو لکھا ہے۔ تو تقریباً 150 سال پرانی یہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے اس روایت کا تذکرہ، یعنی ہماری ابتدائی احادیث کی کتابوں کے اندر اس روایت کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، اور یہ سمجھیں کہ 1100-1200 سال کے بعد یہ روایت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری کتاب جس میں اس روایت کا تذکرہ ہے وہ علامہ علی اکبر نہاوندی کی کتاب ہے العبقری الحسان۔ اس کے اندر بجائے اس کے کہ امام سجاد کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے، یعنی ان سے منسوب یہ روایت ہے کہ اس نماز کو یزید کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا تھا۔ تیسرا جو ہے مدینے سے مدینے تک، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، علامہ جواد ذہنی تہرانی کی کتاب ہے۔ اس میں بھی ہے کہ یزید نے ایک دفعہ اپنے تمام جرائم کا اظہار کیا تھا اور اظہار ندامت کیا تھا، تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو امام سجاد نے فرمایا تھا تیرا گناہ بہت بڑا ہے اور یہ آسانی سے معاف نہیں ہوگا، تو نے رسول خدا کو، میرے والد کو اور میری والدہ کے دل کو دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یزید کے مظالم گنوائے۔ یزید روایت میں کہ سخت افسوس میں پڑ گیا، نادم ہوا، تو امام نے اس کو پھر نماز غفیلہ تعلیم کی، لیکن اس کو اپنے گناہوں کے بہت ہی بڑا ہونے کے سبب اس کو توفیق نہیں مل سکی، اور وہ اسی حالت کفر و الحاد و ارتداد میں ہی اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ اب یہ 2-3 طرح کی روایات اس سلسلے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت کیونکہ یہ بہت پڑھی جاتی ہے اور خواتین ذاکرات اس کو بہت پڑھتی ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس میں تفصیل میں جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سند کے اعتبار سے بالکل ناقابل اعتبار روایت ہے۔ ابتدائی کسی کتاب کے اندر، حدیثوں کی کسی کتابوں کے اندر، روایات کی کسی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور تقریباً 1250 سال کے بعد یہ روایت اچانک سے کچھ کتابوں کے اندر آئی، یعنی اس کا کوئی سلسلہ سند نہیں۔ تو سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت مخدوش ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے جو اگر مندرجات روایات کے دیکھیں آپ، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت کو پڑھا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ سچی توبہ کے لیے کسی نماز کو پڑھنے کی کوئی شرط نہیں، یعنی اگر کوئی انسان حقیقتاً نادم ہو، پشیمان ہو اپنے گناہوں پر، تو کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص نماز پڑھے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا۔ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، دوسری جلد میں معتبر روایتیں ہیں کہ کفا بالندم توبتاً، یعنی ندامت کافی ہے کسی بھی گناہ کی توبہ کے لیے، اس کے لیے کسی نماز وغیرہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور سچی توبہ اگر کوئی شخص کر لے تو خود قرآن نے اس کے لیے اعلان کر دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ چیز اس سے ٹکرانے والی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال اور توبہ میں ہمیشہ نیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ یزید نے کوئی توبہ کی تھی، وہ نادم ہوا تھا، تو اس کے بعد کی زندگی، یعنی جو واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، اس سے صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص کبھی نادم تھا ہی نہیں۔ یزید کے بھیانک ترین جرائم موجود تھے،
خانہ کعبہ کو آگ لگانا، مدینے کو تاراج کرنا، اور کتنے دنوں تک کے لیے مدینے کے لوگوں کی جان، مال و عزت و آبرو کو اپنی فوج کے لیے مباح قرار دے دینا، مسجد نبوی کو استبل میں تبدیل کر دینا۔ واقع حرہ کتنا خونچ کا ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تفصیلات کو پڑھ کر۔ وہ یزید نے اس کے اندر اپنے بھیانک جرائم اس کے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد کے جرائم اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اس شخص نے کبھی کوئی توبہ کی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو معتبر جو زیارت عاشورہ ہے ہمارے پاس، زیارت عاشورہ یعنی معتبر زیارات میں سے، اس میں یزید پر باقاعدہ لعنت کی گئی۔ ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بھی اسی کی زیارت کے جملے ہیں کہ اللہم لعن یزید خامسا۔ پانچویں نمبر کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے وہ یزید کے اوپر، اور یہ پانچویں امام کا دور تو چوتھے امام کے بعد تھا نا۔ اگر یزید توبہ کر چکا ہوتا، یہ یزید کوئی نادم ہوتا، تو امام کبھی بھی قیامت تک چلنے والی زیارت میں یزید کے اوپر لعنت کا حکم نہ فرماتے۔ تو اس کے معنی بھی یہ ہیں جو کہ اور صحیح ترین روایت، یہ تو اس روایت کا تو خیر کوئی سلسلہ سند بھی نہیں ہے، لیکن جو صحیح اور معتبر ترین ہمارے پاس جو زیارات ہیں اس کے اندر بھی یہ والی بات آئی ہے، اور یزید کے اوپر قیامت تک کے لیے لعن لکھ دی گئی۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جرم اور اس کی سزا میں عدم تناسب ہے، یعنی اتنے بھیانک اس کے جرائم، کفر اور الحاد کے اتنے کام، اور اپنے اشعار کے اندر اس نے باقاعدہ اپنے کفر اور ارتداد کا اعلان بھی کیا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی جبریل آیا تھا، بلکہ بنو ہاشم نے ایک حکومت اور اقتدار کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ تو یزید کا کفر و الحاد تو ویسے ہی بالکل ثابت ہے، اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے توبہ کی تھی، وہ مصر رہا تھا اور ایک سے ایک بڑھ کر جرائم کیے تھے۔ فقط یعنی ایک نماز 2 منٹ کی پڑھ لینے سے یزید کے وہ تمام گناہ معاف ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو اس سے بھی صاف یہ بات پتہ چلی کہ ایسا نہیں۔ اور اس حدیث کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کی بھی توہین ہے، اور اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بھی توہین ہے۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ عالمہ غیر معلمہ جو امام کی اتنی کامل معرفت رکھتی ہوں، وہ امام کے اوپر اعتراض کریں کہ آپ اپنے بابا کے قاتل کو معاف کر دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ممکن نہیں ہے کہ حضرت زینب، یعنی جو اب واقع کربلا کے بعد خیمہ جب تاراج ہو گئے تھے اور آگ لگا دی گئی تھی، تو اس کے بعد جو اتنا ایمان اور ایقان اپنے زمانے کے امام پر رکھتی ہو کہ یہ پوچھ رہی ہوں کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں، جو اتنی معرفت رکھتی ہو، وہ اعتراض کریں گی امام کے کہ آپ اپنے بابا کے قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اعتراض امام سجاد کی توہین ہے، اور یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بھی توہین ہے کہ ان کو اتنی بھی معرفت امام نہیں تھی معاذ اللہ۔ بہت بعید ہے ان کے مقام سے یہ بات۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اب دیکھیں چوتھے امام کی کیا توہین ہے اس کے اندر، اس روایت میں، کہ ایک شخص امام کے پاس آ رہا ہے، ان سے بخشش کا سوال کر رہا ہے، وہ نادم ہے، اور امام اس کو ایک ایسا کام بتائیں جو وہ کر ہی نہ سکے۔ اگر وہ واقعی شرمندہ تھا تو امام اسے واقعتاً کچھ ایسا بتانا چاہیے تھا کہ جس سے وہ نجات پا سکتا ہو۔ امام سے بہت بعید ہے کہ امام اسے ایک ٹالنے والا طریقہ کار اختیار کریں اس کے لیے، اور ایک ناممکن کام اس کو بتا دیں۔ یہ امام کی شان سے بہت بعید ہے۔ دیکھیں کتنے واقعات کے اندر ہے کہ شیطان تک نے اپنا اظہار ندامت کیا تھا، تو پروردگار نے اس کو بھی بہت ساری چیزیں کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے تم نے اس وقت آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو اب بھی تم قبر آدم پر جا کر سجدہ کر لو تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ بہت سی روایات میں آئی یہ بات۔ اس نے کہا جب میرے سامنے آدم موجود تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو جب وہ مر چکے ہیں ان کی قبر پہ کیسے جا کر سجدہ کروں گا؟ تو مواقع ان لوگوں کو، شیطان تک کو مواقع ملے، لیکن وہ تو سیاہ دل، سیاہ کرتوت والے اور
ان کو یہ توفیق ملنی بھی نہیں تھی، لیکن پروردگار کی طرف سے ایک آپشن تو تھا اور پروردگار نے اس کو دیا وہ آپشن۔ اسی طریقے سے امام کے لیے بہت بعید تھی یہ بات کہ امام اس کو کوئی ایسی چیز ٹالنے والی سی چیز بتاتے جو وہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ یہ امام کی شان سے بہت بعید ہے، یہ امام کے مقام امامت سے بہت دور یہ بات محسوس ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی امام کے لحاظ سے توہین ہے۔ تو اگرچہ علماء اس کو پڑھتے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آقا احمد مجتبی تہرانی نے بھی اپنے ایک درس کے اندر اس روایت کو بیان کیا، لیکن علماء کی تحقیق اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار دونوں اعتبارات سے یہ روایت مخدوش ہے۔ بہتر ہے ذاکرات اس روایت کو جو نماز غفیلہ کے سلسلے میں مجالس کے اندر بھی نہ پڑھیں۔ اچھا، اب نماز غفیلہ کو پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے، نماز آپ سب کے علم ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے، یعنی شروع ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ ادھر نماز مغرب آپ نے ختم کی، اس کے فوراً بعد اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کیونکہ پڑھنی ہوتی۔ کب تک اس کا وقت رہے گا؟ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ذہاب حمرہ مغربیہ، یعنی مغرب کی طرف جو ایک آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جائے، یعنی جس وقت مکمل آسمان سیاہ پڑ جاتا ہے، اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یعنی جو کہ نماز عشاء کا وقت فضیلت جب شروع ہوتا ہے، جو کہ میں نے کہا کہ نماز مغرب کے اول وقت سے لے کر 51 منٹ تک کا یہ وقت ہوتا ہے، یعنی اس 51 منٹ کے درمیان میں نماز غفیلہ کا وقت رہتا ہے، نماز غفیلہ کا۔ تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جائے گی، اور ذہاب حمرہ مغربیہ یعنی مغرب کی طرف کی جو سرخی جب وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو اس نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، جبکہ عشاء کا اول فضیلت کا وقت شروع ہوگا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، اکثر لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد ہم نماز غفیلہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر ابھی نماز غفیلہ کا وقت باقی ہو، یعنی ذہاب حمرہ مغربیہ نہ ہوئی ہو، یعنی 51 منٹ تک کا ٹائم نہ گزرا ہو اول مغرب سے، تو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں جبکہ نماز مغرب و عشاء پڑھ چکی ہوں اور ابھی 51 منٹ کا وقت گزرا نہ ہو، تو آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد بھی نماز غفیلہ۔ البتہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نماز کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھا جائے۔ یعنی دیکھیے، اگر مغربین کی نماز ہے، مثلا جیسی اول وقت ہوا آپ نے نماز مغرب پڑھی، تھوڑی سی تعقیبات پڑھی، اس کے بعد فوراً بعد عشاء پڑھ لی، تو 15 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو گئیں دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ غفیلہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ابھی 51 منٹ تک پہنچنے میں کافی وقت باقی ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں نمازوں کو الگ کریں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس نماز کو پڑھیں، لیکن بہرحال ایک آپشن کے طور پر آپ کے پاس ہے کہ جب تک اس کا وقت باقی ہے تب تک اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وقت گزر گیا، یہ 51 منٹ کا وقت گزر گیا، مثلا آپ نے 1 گھنٹے بعد پڑھ رہی ہیں آپ نماز، تو اب نماز غفیلہ قضا ہو جاتی۔ اچھا، پچھلے درسوں میں آپ نے سنا تھا، یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مستحب نمازوں کی بھی قضا ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا تھا کہ نماز شب کی بھی قضا ہوتی ہے، نافلہ اگر قضا ہو جائیں تو قضا ہوتی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ بھی نماز غفیلہ بھی تو ایک لحاظ سے ایک مستحب نماز ہی ہے نا، تو کیا نماز غفیلہ کی بھی قضا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نماز غفیلہ کی قضا نہیں، نماز غفیلہ کی قضا نہیں ہوتی، یعنی مشروعیت نہیں ہے اس میں، شریعت نے اس کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ بس یہ جو اگر وقت ختم ہو گیا تو بس یہ نماز گئی،
اب آپ کو اس کی قضا وغیرہ کے اعتبار سے اسلام کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، اب نماز غفیلہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، 2 رکعت کی نماز ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد بجائے کہ آپ کوئی اور سورہ پڑھیں، اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھی جاتی ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ 2 آیات ہیں اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88. اس میں الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھا گیا ہے، بلکہ یہ 2 آیات پڑھی گئیں. پہلی رکعت میں یہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 پڑھی جاتی. آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پھر اس کے بعد قنوت پڑھا جائے گا. قنوت کے اندر ایک دعا ہے، اس کا پڑھنا بہت بہتر ہے. اللہم انی اسألک بمفاتیح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی، اور اس کے بعد پھر اپنی جو بھی دعائیں ہیں آپ اردو زبان کے اندر بھی ان دعاؤں کو مانگ سکتی ہیں. اچھا، جب یہ دعائیں مانگ کر آپ قنوت میں ختم کر دیں گی تو اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھی جائے گی، اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتہ لی. بآواز بلند درود بھیجیے. تو اس طرح سے اس کے بعد پھر رکوع سجدہ تشہد سلام، اس طرح سے نماز ختم. یعنی دونوں رکعت میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 پڑھنی ہے. اور قنوت کے اندر ایک مخصوص دعا ہے. اگر کسی کو یہ آیات چلیں ابھی آگے چل کر یہ چیز بھی بیان ہو جائے گی کہ اگر کسی کو مثلا یہ قنوت کے اندر جو مخصوص دعا ہے یہ اگر یاد نہ ہو تو قنوت میں ہاتھ میں کسی کاغذ پہ لے کر یہ کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کر بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ آیات بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ہاتھ میں کاغذ پر یا سامنے کہیں لکھ کے رکھ لیا جائے اور اس کی طرف دیکھ کر ان آیات کو پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک ویسا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس نماز کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ بیٹھ کر اس نماز کو پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بیٹھ کے اس نماز کو اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله. اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليكم السلام لما قضيتها لي. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة: اطلب حاجتك في دعاء القنوت تقضى بإذن الله. دعاء القنوت هو: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، وتطلب حاجتك بدل قول تفعل بي كذا وكذا. مثلا تقول: وأن تفعل بي ما أنت أهله كما ذكرنا في الصلاة قبل قليل، أو وأن تشافيني، أو وأن تغفر لي، ثم تكمل الدعاء كما تعلمنا قبل قليل فتقول: اللهم أنت ولي نعمتي إلى آخر الدعاء. فقد روي أن من صلى الغفيلة وطلب حاجته أعطاه الله ما سأل. تو آپ نے اس میں دیکھا کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی دعا مانگے گا وہ ضرور پروردگار عالم قبول فرمائے گا. تو ایک آپ کے سامنے ایک طریقہ آ گیا کہ نماز غفیلہ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب ایک دماغ میں سوال آتا ہے کہ جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، کیا ان آیات کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا بھی کوئی حکم ہے نماز آیات سے پہلے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی پڑھنا چاہے تو ان آیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ تو ابھی بیان ہو گیا کہ کیا ان آیات کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا قنوت کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو جواب ہے کہ جی ہاں، دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، اگر آیات یاد نہ ہوں تو کیا کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ہمیں نہیں یاد ہیں اور ہمارے پاس فی الحال قرآن میں سے نکالنا بھی مشکل ہے، ان آیات کو کہیں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو ہم چھوڑیں ان آیات کو. مستحب نمازوں میں تو آپ سن ہی چکی تھی اس سے بھی پہلے کہ کوئی دوسرا سورہ پڑھا جا سکتا ہے. تو کیا یہاں پر نماز غفیلہ میں اس کی اجازت ہے؟ تو علماء اس میں ایک چیز بیان فرماتے ہیں، یہ ذرا اگر آپ سمجھ لیں بات کو، کہ کبھی نماز کا کوئی خاص طریقہ شرط کمال ہوتا ہے اور کبھی شرط صحت ہوتا ہے. کبھی خاص طریقہ شرط کمال ہوتا ہے. مثلا نماز شب ہے، اس میں آپ نے سنا تھا، جیسے ہم نے جب نماز شفع کا طریقہ بیان کیا تھا تو اس میں 2 رکعت کی نماز شفع ہوتی ہے. اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ ناس پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق پڑھی جائے. تو یہ جو ہے اس کی شرط کمال ہے، یعنی زیادہ ثواب ملے گا. نماز شفع تو کوئی اور سورہ پڑھنے سے بھی ہو جائے گی، نماز شفع ہی شمار ہوگی، لیکن اگر آپ ناس اور فلق اس کی دونوں رکعت کے اندر پڑھیں گی تو ثواب بڑھ جائے گا. اسے کہتے ہیں شرط کمال. اور ایک ہوتی ہے شرط صحت.
شرط صحت. مثلا نماز وحشت کے اندر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر پڑھنا، یہ شرط صحت نماز ہے. یعنی اگر آپ نے اس طریقے سے نماز وحشت قبر نہیں پڑھی تو نماز وحشت شمار نہیں ہوگی. ہاں 2 رکعت کی نماز بن جائے گی، وہ عام مستحب نماز، لیکن نماز وحشت کے ثواب اور فائدے نہیں دلوائے گی. یعنی وہاں پر وہ جو مخصوص طریقہ ہے نماز کا وہ شرط صحت نماز ہے. اچھا، اسی طریقے سے نماز غفیلہ کا بھی جو ایک خاص طریقہ ہے یہ شرط صحت نماز ہے. اس میں کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے، مخصوص طریقہ ہے، اسی کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے. اگر اس سے ہٹ کر آپ نے پڑھی تو نماز غفیلہ شمار نہیں ہوگی، ایک عام مستحب نماز بن جائے گی، لیکن نماز غفیلہ کے ثواب اور فائدے نہیں دلوائے گی. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے غفیلہ پڑھنی شروع کی الحمد کے بعد ایک دم سے، کیونکہ دوسرا سورہ واجب نمازوں کے اندر کوئی آپ پڑھتی ہیں، مثلا کوئی بھی سورہ آپ کی زبان کے اوپر آ گیا اور آیات پڑھنے کے بجائے آپ بھول کر کوئی دوسرا سورہ پڑھنے میں مشغول ہو گئی، تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ درمیان سے اس سورے کو چھوڑ دیں، جہاں جتنی بھی آیات پڑھنی اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ آ کر وہ آیات مخصوص جو آیات ہیں وہ پڑھیں. ہاں ایک چیز اور بھی کر سکتی ہیں کہ بغیر قصد جزیت کے، یعنی جز کو سمجھے بغیر سورے کو مکمل بھی کر سکتی ہیں. یعنی آپ کی زبان پہ 2-3 آیتیں آ گئیں، اس کے بعد آپ نے کہا ارے مجھے تو آیات پڑھنی تھی، تو کوئی بات نہیں، نماز کا جز نہ سمجھتے ہوئے سورے کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر ان آیات کو پڑھ لیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں درمیان سے اور اس کو دوبارہ آیات کی طرف چلی جائیں. اچھا، اگر دوسرا سورہ آپ کی زبان پر سورہ توحید یا سورہ کافرون میں سے آ گیا تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ ان سوروں کو بیچ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، ان سوروں کو مکمل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ مخصوص آیات پڑھنا ہوں گی. یہ اس کے اندر خاص طور پر بات ہے. کوئی اور سورے کے اندر آپ کو اختیار تھا، سورہ قدر آپ کی زبان پر آ گئی، سورہ کوثر آپ کی زبان پر آ گئی، کوئی اور سورہ زبان پر آ گیا تو آپ درمیان سے بھی چھوڑ سکتی ہیں اور بغیر قصد جزیت کے اسے مکمل بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر سورہ توحید یا کافرون میں سے کوئی غلطی سے زبان پر آ گیا تو احتیاط لازم ہے کہ اس کو مکمل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان آیات کو پڑھنا ہوگا. اس نماز کو آج جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو دگنا کر کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. افضل یہ شمار ہوتا ہے کہ اس کو یعنی رکعت دگنی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز ضروری نہیں ہے اور اتنی ہی رکعت پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے، یہی 2 رکعت کی نماز بنی رہے گی. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مستحبات میں تداخل کا مسئلہ. یہ کئی دفعہ پہلے بھی بات آ چکی ہے. یعنی تداخل کہتے ہیں کہ عمل ایک ہی آپ کر رہی ہیں، اس میں بہت سی نیتیں آپ ڈال دیں. مثلا غسل کے اندر تداخل کا مسئلہ چلتا ہے. مثلا ایک ہی غسل کر رہا ہے اگر کوئی شخص، وہ مثلا جنابت کا غسل ہے، اسی کے ساتھ حیض کا غسل بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اسی میں مثلا عید کا غسل بھی ہو سکتا ہے اگر عید کا روز ہے، اسی میں مثلا اگر غسل توبہ کی نیت کرنا چاہے تو غسل توبہ کی بھی نیت کر لے، اگر اسی دن روز جمعہ ہے تو غسل جمعہ کی بھی نیت کر لے. یعنی ایک ہی غسل کے اندر اتنی ساری نیتیں جمع ہو کر سب کا ثواب لے سکتا. اسی طرح بعض نمازیں بھی ہیں، بعض نمازیں جیسے کہ نافلہ مغرب اور نماز غفیلہ میں تداخل کا ایک مسئلہ ہے. یعنی نافلہ مغرب آپ کو پتہ ہے کہ 4 رکعتی نماز ہے، یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پوری 4 رکعتی نماز نافلہ مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھیں، یا اس میں تداخل بھی کر سکتے ہیں. یعنی 2 رکعت نماز نافلہ مغرب پڑھی اور اس کے بعد جو اگلی 2 رکعت نافلہ مغرب آپ نے پڑھنی تھی اس میں آپ نے نماز غفیلہ کی نیت کر لی، تو یہ نافلہ مغرب بھی آپ کی شمار ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں تداخل. تو اچھا، اب دیکھیے جو تداخل ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نافلہ مغرب نہ پڑھے
لیکن نماز غفیلہ پڑھ لے اس کی جگہ، تو کیا نافل مغرب ساقط ہو جائے گی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، نافل مغرب ساقط نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کی پکی نیت یہ کہ میں نماز غفیلہ پڑھ رہی ہوں تو وہ صرف غفیلہ شمار ہوگی. کیونکہ دیکھیں تداخل جو ہے اس کے دو طریقے ہیں تداخل کے. یعنی اگر نیت یہ ہو کہ اصلاً میں نماز غفیلہ پڑھ رہی ہوں تو نافل مغرب کے لیے کافی نہیں، وہ صرف غفیلہ شمار ہوگی، نافل مغرب شمار نہیں ہوگی. ہاں دوسرا طریقہ صحیح ہے تداخل کا، نیت یہ ہو کہ میں نافل مغرب پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ، اور اسی میں آپ غفیلہ کی نیت اور طریقہ ڈال دیں تو یہ دونوں نمازوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. یعنی نافل مغرب کا طریقہ نماز غفیلہ کے اندر ڈال دیا جائے. تو آپ نے دونوں کا سمجھ لیا فرق کیا ہے. اگر یعنی آپ 4 رکعت کے نافل مغرب پڑھنے تھے، اگر آپ نے کہا کہ میں نافل مغرب نہیں بلکہ نماز غفیلہ پڑھ رہی ہوں، تو یہ ریپلیس نہیں کرے گی نافل مغرب کو. لیکن آپ نیت یہ کریں کہ میں نافل مغرب پڑھ رہی ہوں اور اس میں نماز غفیلہ والا طریقہ ڈال دیں تو دونوں نمازوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں تداخل. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دونوں نمازوں کا ثواب لینے کا. اچھا، اب اس میں نماز غفیلہ آپ پہلے پڑھیں یا نافل مغرب پہلے پڑھیں، یعنی اس میں حکم کیا ہے؟ تو اس میں دونوں طرح شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نافل مغرب پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو دوسرا نافلہ آپ کو پڑھنا تھا اس میں نماز غفیلہ کا طریقہ ڈال دیں، یا آپ پہلے والا جو ہے اس کے اندر نافل مغرب کے ساتھ غفیلہ کا طریقہ ڈال دیں اور بعد والی جو ہے وہ نافل مغرب کے طور پر پڑھ لیں. دونوں طرح آپ کو اختیار ہے اس میں، تقدیم اور تاخیر اس میں دونوں طرح آپ جو ہے وہ کر سکتی ہیں کہ نیت یہ تداخل والا جو مسئلہ ہے یہ چاہے پہلے میں لے آئیں چاہے دوسرے میں نماز میں لے آئیں، آپ کو اختیار ہے. تو یہ ایک اس کے اندر اہم بات ہے. جیسے کہ خود رہبر معظم سے بھی ایک استفتاء کے اندر ان سے پوچھا گیا تھا کہ بعض اوقات وقت بہت کم ہوتا ہے، مسجد میں نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں تو مغرب کے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یا تو ہم 4 رکعت کی جو ہے وہ نافل مغرب پڑھیں، پھر 2 رکعت جو ہے اس کے بعد غفیلہ پڑھیں، تو یہ تو 6 رکعت ہو جائیں گی، اتنا وقت نہیں ہوتا مساجد کے اندر. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اس میں 2 رکعت نماز نافل مغرب کے عنوان سے پڑھ لیں اور 2 رکعت غفیلہ کے عنوان سے پڑھ لیں. تو اس طرح سے اس میں تداخل ہو جائے گا اور نماز غفیلہ اور نافل مغرب دونوں کا ثواب اس میں مل جائے گا. اچھا، ایک نماز اور بھی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، اس کو نماز وصیت کہا جاتا ہے. اکثر علماء نے اس کو مستحب نمازوں کی فہرست میں لکھا ہے. اور یہ جو 2 رکعت نماز وصیت ہے، اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنا ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا پڑتی ہے نماز وصیت. اور اس طرح سے یہ نماز ہوتی ہے. تو اب ایک علماء کے اندر ایک بحث ہے کہ کیا نماز وصیت الگ سے ایک مستقل مستحب نماز ہے، الگ سے مستحب ہے یہ نماز؟ کیونکہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں فقہاء میں بہت اس بات پر بحث ہے کہ ان کو الگ سے مستحب نمازیں سمجھیں یا یہ وہی نافلہ مغرب ہی کو 2 رکعت کر کے الگ الگ بتایا گیا ہے ایک خاص طریقے سے. یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہی نافلہ مغرب اور عشاء نماز مغرب کے جو نافلہ ہیں، نماز مغرب آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو رات کی نمازوں کے نافلہ میں واجب نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 4 رکعت ہیں. اب 4 رکعت وہ والے نافلہ بھی پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز غفیلہ بھی پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز وصیت بھی پڑھیں. تو علماء میں ایک بحث ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں غفیلہ اور نماز وصیت یہ اسی نافلہ مغرب کا تفصیلی طریقہ کار ہو. یہ ایک بحث ہے علماء کے اندر، بڑی دلچسپ ہے. تو اور اس میں نماز وصیت کے متعلق بھی ہے اور نماز غفیلہ کے متعلق. تو نماز وصیت کے متعلق ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
نہیں یہ بات فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام نے بات ارشاد فرمائی اوصیکم، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھو، جس میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ زلزال اور پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، کیونکہ یہ حدیث اوصیکم سے شروع ہوتی ہے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا نماز وصیت۔ پیغمبر اسلام نے پوری امت کو یہ وصیت کی اور اس کا وقت بھی بتایا کہ بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ وہی بحث ہو گئی علماء کے اندر کی، وہی نافل مغرب ہی ہے کہ 2 رکعت غفیلہ پڑھ لی جائے اور نماز وصیت 2 رکعت الگ سے وہ بھی پڑھ لی جائے، تو اس طرح سے مل کر یہ 4 رکعتیں ہو کر جو ہے وہ نافل مغرب بن جائیں گی، یا یہ کہ الگ سے مستحب نماز ہے، یعنی کیا نماز وصیت الگ سے ایک مستقل نماز ہے مستحب، یا نافل مغرب ہی کا تفصیلی طریقہ کار ہے نافل مغرب کا۔ تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی یہ بات بیان فرماتے کہ نماز وصیت کا الگ سے مستحب ہونا ثابت نہیں، یہ وہی نافل مغرب ہے، اسے یا تو فجر کے طریقے سے پڑھ لیا جائے یا نماز وصیت کا جو مخصوص طریقہ ابھی آپ نے سنا اس طریقے سے پڑھ لیا جائے، الگ سے اس کا کوئی مستحب نماز ہونا ثابت نہیں۔ تو نافل مغرب کی جو 4 رکعتیں ہیں اس میں اس کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی نماز وصیت الگ سے بھی اگر کوئی شخص اسے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس نماز کا الگ سے مستحب ہونا ثابت نہیں۔ اچھا، اب یہی بحث نماز غفیلہ کے متعلق بھی ہے کہ کیا نماز غفیلہ نافل مغرب ہی ہے یا الگ سے کوئی مستقل مستحب نماز ہے؟ تو یا یہ کہ پیغمبر اسلام نے اسی نافل مغرب کو الگ طریقہ کار سے غفیلہ کے طور پر اس کو بتایا ہے تاکہ اس کو پڑھنے میں ذرا زیادہ وقت لگے اور غفلت میں انسان سوتا نہ رہ جائے۔ تو نماز غفیلہ کا ایک مستحب نماز ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز غفیلہ مغرب و عشاء کے درمیان ایک مستحب نماز ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات اور بتا دی جائے، یہ بات کو سمجھنے کے لحاظ سے جو اصطلاحات توضیح مسائل ہیں اس میں اکثر لوگ بہت بحث کرتے ہیں کیونکہ ایک اصطلاح کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا۔ جب مجتہد یہ بات کہے کہ قول مشہور یہ ہے کہ مثلا قول مشہور ہے کہ فلاں چیز مستحب ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نظریہ یہ نہیں ہے، یہ فقہا میں زیادہ مشہور قول رہا ہے دیگر فقہا میں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ معنی یہ نہیں کہ وہ اس کے بالکل اینٹی اور خلاف ہیں۔ جیسے یہی ہے کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز غفیلہ مغرب و عشاء کے درمیان ایک مستحب نماز ہے، قول مشہور یہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مجتہد کا یہ اپنا نظریہ نہیں۔ مثلا جیسے کہ آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ ہے کہ سیاہ لباس میں پہننے میں کوئی کراہیت نہیں، نہ نماز میں کوئی کراہیت ہے، نہ عام زندگی میں سیاہ لباس پہننے میں کوئی کراہیت ہے، مکروہ نہیں۔ لیکن لوگ جب یہ سن لیتے ہیں تو لوگ فوراً توضیح المسائل لے کر آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کا نظریہ یہ ہے یا قول مشہور یہ ہے کہ سیاہ نمازی کا جو لباس، جو مکروہات نمازی کے لباس کے لکھے ہوئے اس میں ایک لکھا ہوا ہے سیاہ لباس میں نماز پڑھنا، یہ دیکھیے لکھا ہوا تو ہے، لیکن اس سے پہلے کی چیزیں وہ لوگ نہیں پڑھتے کہ فقہا یہ بات فرماتے ہیں یا قول مشہور یہ ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مشہور نظریہ رہا ہے لیکن میرا نظریہ نہیں، یعنی مجتہد یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی سیاہ لباس کی کوئی کراہیت نہیں ہے، نہ عام زندگی میں کوئی کراہیت ہے، نہ نماز میں کوئی کراہیت ہے، بلکہ عزائے امام میں پہننا اس کو افضل بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی ہے کہ نماز غفیلہ مغرب و عشاء کے درمیان قول مشہور یہ ہے کہ ایک مستحب نماز ہے، لیکن آقا سیستانی اور آقا خوئی وغیرہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مستحب ثابت ہونا مشکل ہے، یعنی یہ نماز، یہ جو نافل مغرب نماز غفیلہ کے اندر بدل گئی،
یعنی یہ 2 رکعت نماز نافلہ مغرب میں اگر آپ غفیلہ کا طریقہ ڈال دیں تو 2 رکعت نماز یہ نافلہ مغرب ہی بن جائے گی. یعنی نماز نافلہ مغرب کو اگر غفیلہ کے طریقے سے پڑھیں تو آپ کو ان دونوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا اور ایک تداخل اس کے اندر ہو جائے گا. اور لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جیسے امام خمینی یا مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض، وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نافلہ مغرب الگ سے ایک مستحب نماز ہے اور غفیلہ بالکل ایک الگ سے مستحب نماز ہے. لیکن آغا سیستانی اس کو الگ سے ایک مستحب نماز نہیں سمجھتے. تو یعنی اگر کوئی شخص غفیلہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ نافلہ مغرب کی 4 رکعت میں سے 2 رکعت کو مائنس کر سکتا ہے. یعنی اس نے نافلہ مغرب پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد اگلی جو 2 رکعت نافلہ مغرب اور پڑھنی تھی تاکہ 4 ہو جائیں، اس میں نماز غفیلہ کی نیت کر کے غفیلہ کے طریقے پہ اس کو پڑھ لے تو پھر نافلہ مغرب الگ سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور تداخل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ علماء کے ایک نظریہ آپ کے سامنے رہے کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی اس کو الگ سے ایک مستقل مستحب نماز نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہی نافلہ مغرب ہی کا ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں، ایک تفصیلی طریقہ جو اس کو بھی آپ کہہ لیں. اچھا، اب اس اختلاف کی دیکھیے وجہ کیا ہے. آقا سیستانی کیوں کہتے ہیں اور امام خمینی ایسا کیوں کہتے تھے؟ امام خمینی کہتے ہیں الگ سے مستحب نماز ہے، آقا سیستانی کہتے ہیں نہیں الگ سے مستحب نماز نہیں ہے. تو آقا سیستانی کا ایک نظریہ ہے کہ مستحب کی دلیلوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اس کے لیے معتبر دلیل ہونی چاہیے اور روایت کا بالکل ثابت شدہ ہونا چاہیے. تو وہ اس لحاظ سے اگر اس میں کہیں بھی سند کے اعتبار سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آقا سیستانی اس کو یعنی اعتبار کی جو شرائط ان کے نزدیک ہیں، اگر ان میں سے اگر کوئی کسی چیز کی کمی ہو اس کے اندر تو پھر وہ اس کو مستحب نہیں کہیں گے. لیکن امام خمینی وہ کہتے تھے مستحبات کی روایات کے اندر اتنا سخت معیار نہیں، اگر اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمی بھی ہے مستحب کسی چیز کے مستحب ہونے کے اعتبار سے تو اس کو بھی مستحب سمجھ لیں گے اور اس میں ایک تسامح کا ایک نظریہ جو ہے وہ چل جاتا ہے. تو یہاں پر اصل میں اس لحاظ سے یہ ایک بات کی گئی. تو نماز غفیلہ اور نماز وصیت جو ہے الگ سے ایک مستحب نماز نہیں ہے، اور نماز غفیلہ کی تقریباً تمام احادیث ہی ضعیف ہیں اور کچھ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، جیسے کہ چوتھے امام اور یزید ملعون والی جو روایت ہے. تو جو علماء نماز غفیلہ کے استحباب کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے، البتہ کیونکہ مستحب کی دلیلوں میں تسامح چل جاتا ہے اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو مستحب سمجھ لیا جائے. البتہ یہ نماز بہت یہ نہیں کہ آپ یہ آپ کے لیے اصلا نہیں تھا، تو کہ علمی قسم میں بات آ گئی تھی، ورنہ نماز غفیلہ اس کے تمام مسائل طریقہ کار تمام آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اور سب مراجع نے لکھے ہیں. تو اس نماز کا ثواب بہت ہے، اس نماز کے فوائد بہت ہیں، خاص طور پر یہ کہ کبیرہ گناہوں کو یہ نماز غفیلہ معاف کرواتی ہے، کبیرہ گناہوں کو، اور مشکل ترین حاجات جو بظاہر بڑی ناممکن نظر آ رہی ہوں ان حاجات کو یہ نماز قبول کرواتی. تو اس کے سند کے اعتبار سے آپ چیزوں کو نہیں دیکھیں، وہ تو ایک علمی ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس نماز کے کہ نماز خود ایک اچھی چیز ہے، خود یعنی ایک بہتر چیز ہے اس کو پڑھنا، اور اس کے الگ سے فوائد بھی جو ہے بتائے گئے ہیں. اور ایک چیز اور بھی اس میں بتا دی جائے کہ کیا نماز غفیلہ رواتب میں سے، دیکھیے رواتب کہتے ہیں جو کنٹینیوس روزانہ جو ایک استمرار کے ساتھ چیز کی جاتی، جیسے نوافل یومیہ ہیں ان کو رواتب کہتے ہیں، یہ روزانہ ہی ہر نماز کے ساتھ پڑھنے. اور اسی طرح سے نماز شب ہے یہ بھی رواتب میں سے، لیکن نماز غفیلہ جو ہے وہ رواتب میں سے نہیں، نماز غفیلہ کو رواتب میں سے شمار نہیں کیا گیا ہے. تو نماز غفیلہ کے لحاظ سے تقریباً تمام مسائل مکمل ہو گئے ہیں. البتہ پچھلے کیونکہ مستحب نمازیں کے احکام ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں چند ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کچھ باقی رہ گئے تھے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک سوال یہ کہ مستحب نمازیں کہاں پڑھنا بہتر ہے؟
مثلا گھر میں ان کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا ان کا مسجد میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ عام طور پر مشہور لوگوں میں یہی ہے کہ نوافل گھر پر پڑھے جائیں، واجب نمازیں یا فرض نمازیں مسجد میں جا کر پڑھی جائیں۔ ویسے تو اختیار ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آیت اللہ سیستانی اور دیگر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نوافل کا بھی مسجد ہی میں پڑھنا مطلق طور پر افضل ہے۔ البتہ اس بات کی مراعات کا یعنی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ممکن ہو تو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نہ پڑھیں، یعنی ذرا چھپا کر پڑھیں، پتہ نہ چلے کہ آپ یہ نوافل یعنی جس طرح اعلان ہوتا ہے کہ میں بھی ذرا یہ پڑھ لوں، ذرا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ نہ کیا جائے۔ تو چھپا کر پڑھنے کے معنی یہ نہیں کہ اس کو گھر میں کسی کونے والے کمرے کے اندر جا کر پڑھیں، مسجد ہی میں پڑھنا مطلق طور پر افضل ہے، البتہ اس کا اعلان نہ کرتے پھریں۔ اور یہ آداب میں سے بھی ایک ہے، اور نمازوں کے اصلاً نوافل کے بہت سارے آداب بھی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی سے جب بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ آداب نماز کے لحاظ سے ایک استفتاء میں انہوں نے کہا کہ شیخ بہائی کی جو کتاب مفتاح الفلاح ہے اس کی طرف آیت اللہ سیستانی نے رہنمائی کی ہے کہ اگر مستحب نمازوں کے آداب دیکھنے ہوں تو مفتاح الفلاح شیخ بہائی اس کتاب کے اندر ملاحظہ کریں۔ اس کا بہرحال ابھی تک کوئی اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ عورت کے لیے نمازیں پڑھنا کہاں بہتر ہے، گھر میں یا مسجد میں؟ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے، مسجد میں جا کر بھی پڑھ سکتی ہے، اور مسجد میں جا کر بھی نماز کا ثواب لے سکتی ہے۔ البتہ آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، بلکہ گھر میں بھی سب سے کوئی ایسا کوئی کمرہ کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، بالکل پیچھے کی طرف کا کوئی ایسا کمرہ ہو جہاں لوگ زیادہ آمد و رفت نہ رکھتے ہوں، وہاں پر عورت کا نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ہر وہ جگہ جہاں وہ نامحرموں سے زیادہ محفوظ ہو وہاں پر نماز پڑھنا اس کا افضل اور بہتر ہے، خواہ وہ جگہ گھر ہو یا مسجد ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھر جوائنٹ فیملی سسٹم، اتنے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، نامحرموں کی بھی آمد و رفت ہو رہی ہے، اور برابر میں مثلا مسجد ہے اور عورتوں کا بھی کمپارٹمنٹ وہاں پر ہے، وہاں نامحرموں کی نسبت وہ زیادہ محفوظ طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں جا کر پڑھنا افضل ہے۔ یعنی آغا سیستانی کا یہ ہے کہ چاہے گھر ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی اور ایسی جگہ کہ جہاں وہ نامحرموں سے زیادہ محفوظ ہو وہاں پر نماز کا پڑھنا افضل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کہاں پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک مستحب نمازوں میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ہم مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ نے سنا تھا کہ پیدل چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سواری پر پڑھ رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی سلام کر لے ہمیں، یعنی ہم مستحب نماز، دوسرے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہی وغیرہ یہ سب فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، واجب نمازی کی طرح کا یہاں پہ بھی مسئلہ ہے، اور ضروری ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، البتہ جیسا سلام ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا۔ مثلا اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی جواب میں کہیں السلام علیکم، وہ کہے سلام علیکم، آپ بھی کہیں سلام علیکم، وہ کہے سلام، آپ بھی کہیں سلام۔ مثلا وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام، یہ نہیں ہو سکتا اس میں، یعنی جیسا سلام وہ کرے گا بالکل ویسے ہی آپ جواب اس کو دیں گی۔ اس کے علاوہ مزید کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، حال احوال نہیں پوچھے جا سکتے، یعنی آپ نے یہ کہا کہ چلو سلام دعا، اس نے کہا اور خیریت سے، آپ نے کہا جی جی خیریت، اس کے بعد پھر نماز شروع کر دی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف نماز میں سلام کی حد تک جواب دینا واجب ہے، واجب ہے، البتہ جیسا سلام ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافے وغیرہ نہیں کر سکتے یا اس کے صیغے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک مسئلہ ایک یہ بھی تھا مستحب نمازوں کے اندر، ایک رہ گیا تھا کہ مستحب نمازیں آپ نے سنا تھا کہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی، ایک آدھ کا استثناء تھا، وہ ابھی ہم نے شاید اتنا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا تھا کہ نماز استسقاء کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ایک نماز میں علماء میں اختلاف ہے، نماز عید غدیر وغیرہ، اس میں کچھ علماء قائل ہیں کچھ قائل نہیں ہیں۔ بہرحال مستحب نمازیں عمومی قاعدہ یہ کہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن دستے کی صورت میں فرادہ پڑھی جا سکتی، دستے کی صورت میں
فرادہ پڑھی جا سکتی. مستحب نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اس میں البتہ ایک عیدین کی نماز ہے، وہ بھی اس میں استثناء ہے دیکھا جائے تو. لیکن اصلاً عیدین کی نماز واجب ہے، غیبت امام میں مستحب ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک مستحب نمازوں کے اندر نماز عیدین کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے. وہ اصلاً واجبی نماز تھی لیکن غیبت امام کی وجہ سے مستحب ہو گئی. اور نماز عید کو آیت امام خمینی کے فتوے میں جماعت سے پڑھنا اشکال ہے. امام خمینی کے مقلدین جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز عید کی. البتہ وہ فرماتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. امید ثواب میں نماز پڑھنا بہرحال ایک اچھی چیز ہے، رجاء مستحب ہونے کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. لیکن دیگر مراجع کہتے ہیں کہ مستحب ہونے کی نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال مستحب نمازیں جماعت سے تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن دستے کی صورت میں فرادہ کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی. مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی جماعت نہیں ہے لیکن ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اچھا یہ بعض اوقات ہوتا ہے نماز شب قدر ہے یا نماز وحشت بھی اکثر مسجدوں کے اندر پڑھی جاتی کہ پیش امام پڑھ رہا ہے لیکن ظاہر ہے لوگ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں نماز. البتہ رکوع اور سجدہ اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس میں سب لوگ نیت فرادہ رکھتے ہیں، جماعت کی نیت نہیں کرتے. لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں ذرا مشکل ہے، یاد نہیں ہے، کسی کو آیت الکرسی پوری یاد نہیں ہے، مثلا سورہ قدر کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی اور مستحب نماز ایسی پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی خاص طریقہ کار ہے، وہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ایک پیش امام بآواز بلند پڑھتا رہے، سب اس کی آواز سے آواز ملا کر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ ساتھ ساتھ کریں. تو اور اگر کوئی جلدی پڑھ کر فارغ ہو جائے کوئی سورہ تو وہ خاموشی سے کھڑا رہے، کوئی ذکر خدا وغیرہ کرتا رہے. تو بہرحال اس طرح سے مستحب نمازوں کو جماعت سے تو نہیں پڑھا جا سکتا لیکن دستے کی صورت میں فرادہ کی نیت سے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. البتہ ایک نماز ایک اور ہے مستحب نمازوں میں، نماز تحیۃ المسجد کہلاتی ہے. نماز تحیۃ المسجد، تحیہ اصل میں کہتے ہیں سلام کو، یعنی مسجد کا سلام، یعنی وہ نماز کے جس میں مسجد کا ایک اکرام ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی کسی جگہ سے گزر رہے ہوں اور درمیان میں مسجد آ جائے تو اور مسجد کے اندر اگر ہم داخل ہوں تو مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن مسجد میں آپ آئے ہیں، مسجد کا ایک احترام ہے، مسجد کو ایک لحاظ سے گویا جس طرح آپ کو ایک سلام کرنا ہوتا ہے، تو مسجد کا سلام اور تحیہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے. یعنی یہ تھا کہ ہمیں کوئی اور کام نہیں تھا، بس ہمیں مسجد میں کسی وجہ سے آنا پڑ گیا. مثلا کوئی شخص ہے الیکٹریشین ہے، مسجد میں اسے کوئی چیز ٹھیک کرنے جانا پڑ گیا، بلب وغیرہ، اب اس کے لیے مستحب ہے کہ مسجد میں اندر کیونکہ یہ آ گیا ہے، کسی کام سے آ گیا ہے، کسی بھی وجہ سے آ گیا ہے. جیسے اکثر لوگ دولہا وولہا کو لے جاتے ہیں وہاں پر اور وہاں پہ اس سلام کرتا ہے یا مثلا وہاں پر نماز پڑھ لیتا ہے پہلے. تو جو افراد بھی آئے ہیں ان کو وہ نماز پڑھ چکے ہیں، مثلا اب انہیں الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھنی لیکن مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو اب یہاں مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے. لیکن عام افراد جو مسجد کے اندر آئے ہی ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو ان کے لیے الگ سے نمازیں، یعنی وہاں پر ان کو نماز واجب پڑھنی ہے یا وہاں پہ وہ کوئی بھی مستحب نمازیں اپنی پڑھ رہے ہیں، اپنی کوئی قضا بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ خود ہی وہ نماز تحیۃ المسجد شمار ہو جاتی ہے اور الگ سے پھر 2 رکعت نمازیں تحیۃ المسجد کے عنوان سے نہیں پڑھنا ہوتی. یعنی یہ تب ہے کہ جب آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے وہاں پر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کام سے یا کوئی اور ایسی وجہ لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا کام پڑ گیا، مسجد میں جانا پڑ گیا، اندر مسجد میں داخل ہونا پڑ. اچھا، مسجد سے مراد جو جگہ مسجد کے عنوان سے وقف ہو. ایک ہوتا ہے جیسے مسجد ہے، اس کے باہر کا پورا احاطہ ہے، میدان ہے اور امام بارگاہ وغیرہ بنی ہوئی ہے، ایک 4 دیواری ہے، لیکن وہ مسجد ابھی شمار نہیں ہوئی. مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تب اس کا استحباب شروع ہوتا ہے، اور وہ بڑا ایریا جو 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے کہ جو کہ مسجد کے عنوان سے وقف نہیں ہوتا ہے، وہاں اس وقت اس کا استحباب نہیں آئے گا. یہ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا استحباب آتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نماز واجب یا مستحب نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے مسجد کے اندر تو پھر الگ سے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے عنوان سے
نہیں پڑھی جائے گی. اچھا اب ایک یہ ہے کہ نافل مغرب کے سلسلے میں 2 رکعت نماز غفیلہ اور 2 رکعت نماز وصیت کی صورت میں پڑھی جا سکتی. کیا اس طرح نافل مغرب ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے غفیلہ کے متعلق تو الگ سے روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور علماء اس کے قائل ہیں کہ اس میں تداخل ہو جاتا ہے. نماز وصیت کے سلسلے میں تداخل کے متعلق علماء کا کوئی فتویٰ ایسا موجود نہیں ہے. تو نماز وصیت جو ہے یہ الگ سے مستحب نماز کے عنوان سے فقہاء کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے اور اس میں تداخل کا کوئی حکم نہیں ہے. تو غفیلہ کی حد تک تداخل کو رکھیں. نماز وصیت کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو الگ سے بعد میں پڑھ سکتا ہے نافل مغرب کو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد. جی ہاں غفیلہ پڑھنے کے لیے ہمیشہ یہی ہوگا کہ آیت وہی جو آیات ہیں اس کے اندر وہی پڑھنا ہوں گی تب یہ غفیلہ شمار ہوگی. پھر ایک نماز غفیلہ کی نیت بس یعنی نافل مغرب کی نیت کریں اور اسی میں ہی غفیلہ کا طریقہ کار ڈال دیں تو خود بخود غفیلہ کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا نافل مغرب کے ساتھ ہی دونوں نمازوں کا. پھر ایک سوال ہے اگر کوئی مغرب کی نماز کو اول وقت نہ پڑھ سکے 51 منٹ کے بعد پڑھے تو غفیلہ پڑھے یا چھوڑ دے؟ غفیلہ تو قضا ہو چکی 51 منٹ تک ہی اس کا جو ہے ٹائم رہتا ہے تو اول وقت پہ کوئی نہیں پڑھ سکا اور اس کے 1 گھنٹے بعد مثلا مغرب و عشاء پڑھ رہا ہے تو غفیلہ کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے نماز غفیلہ قضا ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کی قضا کو انجام دینا بھی ضروری نہیں. وقت اس کا ختم بس نماز غفیلہ کا اب نہیں پڑھی جا سکتی. تو اب کیونکہ آپ لوگوں کا آج پیپر بھی ہے اس لحاظ سے تھوڑا سا آپ کو پہلے چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ذرا جلد سے جلد تیاری کر کے اور اپنے نشستوں پر دوبارہ پیپر دینے کے لیے آ جائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله